میں تمیز کر سکتی ہے. تعلیم یافتہ قوم اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنا جانتی ہے. جب تعلیم نہ ہو، قومیں ان پڑھ ہوں اور ہمارے نوجوان تعلیم سے نابلد ہوں، ہمارے والدین تعلیم سے نابلد ہوں، تو سرداروں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سرداروں کے چوکھٹوں کا طواف کرتے ہیں، پھر وہ قومیں اور علاقے ترقی نہیں کرتے، پھر وہ قومیں جہالت کا مرکز بنتے ہیں. اس لیے آج جو بلوچستان میں تعلیم سب سے زیادہ ہم پسماندہ ہے، کرپشن تو سب سے زیادہ ہے، لیکن جہالت بھی سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام تھا فرعون. آپ کو پتہ ہے فرعون کو کسی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہے، آپ کی بادشاہت جا سکتی ہے. تو بادشاہ نے فیصلہ کیا، اپنے جلادوں اپنی فوج کو بلایا کہ مجال ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے، اگر کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو، تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، تاکہ ہماری بادشاہت کو خطرہ نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا اس نے، فرعون نے، اس بادشاہ نے لاکھوں بچے قتل کر دیے تاکہ کوئی میری بادشاہت خطرے میں نہ ہو. آج کے بادشاہ ہمارے بچوں کو قتل تو نہیں کرتے، آج کے بادشاہ ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو تعلیم سے نابلد کر کے، ہمیں جاہل بنا کر کے ہمارے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ہماری قوم کا قتل عام کر رہے ہیں. کہیں ایسا بچہ پیدا نہ ہو بلوچستان کی سرزمین سے، یہاں کے شہر اور دیہاتوں سے وہ بچہ پیدا نہ ہو، تاکہ ان سرداروں کے بچوں کی بادشاہت کو خطرہ ہو، تاکہ اس ایوان میں بیٹھنے والے ان چودھریوں کے بچوں کو خطرہ ہو، ان نوابوں کی بادشاہت کو خطرہ ہو. اس لیے میرے اور آپ کے تعلیم ہمیں نا تعلیم نہیں دیتے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس بادشاہ نے، اس فرعون نے لاکھوں بچوں کے قتل عام کے بعد بھی وہ بچے کی پیدائش کو روک بھی نہیں سکا. وہ بچہ بڑا ہوا، پلا بڑا، اللہ نے اس کی تربیت کی، اللہ نے اس کا سہارا بنا. اسی بچے نے اس فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دیا. فاران پبلک اسکول جیسے ادارے اس بچے کو پیدا کریں گے، اس بچے کو تعلیم دیں گے، اس کو تربیت کریں گے، ان ظالموں کے اقتدار کو زمین بوس کر دیں گے، ان کو ناکام کر دیں گے، تاکہ وہ بچہ آگے بڑھے، اپنے قوم کی ترجمانی کرے، ان مناصب پہ چلا جائے. میں آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آج بلوچستان میں یا پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں. پڑھنا لکھنا تو ہر کوئی جانتا ہے، ایک تعداد ہے جو پڑھنا بھی جانتا ہے، ایک تعداد ہے جو لکھنا بھی جانتا ہے. بہت بڑی تعداد ہے بہت اچھی انگریزی بولیں گے. میرے خیال میں شاید امریکہ کا صدر اور امریکی اتنی اچھی انگریزی نہیں بولتے جیسے پاکستان کے لوگ. پاکستان کی بڑی تعداد اچھی انگریزی بولیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، صوبہ اسمبلی کے اندر کوئی ان پڑھ موجود نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. قومی اسمبلی کے اندر کوئی ان پڑھ موجود نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ہمارے عدالتوں کے کرسیوں پہ برجمان ہمارے جج حضرات کوئی ان پڑھ نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے بیوروکریسی میں، ہمارے دفاتر میں کوئی ان پڑھ نہیں، سب ڈگریوں والے موجود ہیں. ہمارے فوج کے سپاہ سالار، ہمارے کمانڈر حضرات کوئی ان پڑھ نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. تعلیم کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود انسانیت موجود نہیں، دیانتداری موجود نہیں، اخلاق موجود نہیں، ایمانداری موجود نہیں. سب ڈاکو بنے پھرتے ہیں. عدالتوں کے اندر انصاف دینے کے بجائے انصاف بیچا جاتا ہے. ہمارے سرکاری دفاتر میں خادم کے بجائے فرعون بنے بیٹھے ہیں. ہمارے ایوانوں کے اندر اور تعلیم یافتہ لوگ ڈاکو اور عیار بن کر ہمارے قوم کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. تعلیم تو ہے،
تربیت موجود نہیں، خدا کا خوف موجود نہیں، آخرت کی جواب دہی نہیں، انسانیت ان کے پاس موجود نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سب ڈاکٹر ایسے موجود نہیں ہیں، ایسے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری تو ضرور ہے۔ درد کے مارے ایک انسان اس کے پاس جاتا ہے، وہ پیسے فیس کا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب تک میرا فیس جمع نہیں کرو گے میں تمہارا علاج نہیں کروں گا۔ پھر آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ مریض دم توڑ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر علاج نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کے پاس ڈگری تو موجود ہے، انسانیت موجود نہیں۔ اس لیے میں اپنے اسکولوں کے طلبہ اور اساتذہ کو کہتا ہوں، تعلیم ضرور دیں، پڑھنا ضرور سکھائیں، لکھنا ضرور سکھائیں، انگریزی بولنا ضرور سکھائیں، لیکن یہ بچہ کل صوبہ اسمبلی میں چلا جائے، ایک ایسا انسان بنے جو قوم کے حقوق کا لمبردار ہو، جو قوم کا حق کھانے والا نہ ہو۔ یہ بچہ کل سپہ سالار بنے، فوج کا کوئی سپاہی بنے، ہماری عزتوں کو پامال کرنے والا نہ ہو، ہماری ماؤں کو گالی دینے والا نہ ہو، ہماری بزرگوں کی توہین کرنے والا نہ ہو۔ اگر یہ بچہ کل جج کی کرسی میں بیٹھے انصاف بیچنے والا نہ ہو، انصاف دینے والا ہو۔ آج ہماری تربیت کی ضرورت ہے کہ والدین کا احترام کرے۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو اللہ سے دور کرے، رسول سے دور کرے، انسانیت نہ سکھائے، اخلاق نہ سکھائے، دیانتداری نہ سکھائے، ایمانداری نہ سکھائے، وہ تعلیم بھی تو فتنہ ہے۔ اس تعلیم سے تو جہالت بہتر ہے۔ ایسے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمسایوں کا حقوق جانیں، لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنے، لوگوں کی جانوں اور مالوں کے محافظ بنے، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی بیوہ کا مال نہ کھائیں، ناجائز زمین پہ قبضہ نہ کریں، ہم کرپشن نہ کریں، بندر بانٹ نہ کریں، ہم قوم کے حقوق والے اور حقوق دینے والے بن جائیں۔ آج تعلیم کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو ایسے تربیت یافتہ نسل کی ضرورت ہے۔ جب بلوچستان اسمبلی میں ہو، بلوچستان کے بیوروکریسی میں ہو، بلوچستان کے عدالتوں میں ہو، بلوچستان کے فوج کے سپہ سالار و سپاہیوں میں ہو، وہ بلوچستان کا بہترین انسان ہو، بااخلاق انسان ہو۔ ایسے بچے تیار کرے، وہ اپنے ماں کے سرانے کھڑے ہو جائیں، وہ ماں کے جاگنے کا انتظار کرے کہ ماں جاگ جائے میں اس کو پانی پلا دوں۔ ایسے بچے تیار کرے، اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے تو اس کا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایسے بچے تیار کرے کہ بلوچستان میں اس کی قیادت کرے، یہاں کے ظلم اور جبر کے خلاف مزاحمت کرے، ظلم اور جبر کے خلاف وہ جدوجہد کرے۔ کوئی غلام پیدا مت کرو، کوئی غلام نسل پیدا مت کرو، آزاد نسل پیدا کرو تاکہ سرداروں سے آزاد ہوں، نوابوں سے آزاد ہوں، فوج سے آزاد ہوں۔ آزاد ضمیر انسان پیدا کرے، ایسا انسان جس کا ضمیر آزاد ہو، اس کا ذہن آزاد ہو، اس کا جسم آزاد ہو۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا جسم باندھا ہوا ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں، وہ جیل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ آزاد انسان ہوتے ہیں، ان کا ضمیر آزاد ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے انسان شاید سبی کے بازاروں میں گھومتے ہیں یا کہ گلی اور محلوں میں گھومتے ہیں، لیکن وہ غلام ہوتے ہیں، ان کا ضمیر غلام ہوتا ہے، اس کی ذہنیت غلام ہوتی ہے۔ ایسا تعلیم جو غلام پیدا کرے، انسانی ذہنوں کو غلام بنائے، انسانی ایمان کو غلام بنائے، ایسے تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ایسے تعلیم دے جو بلوچستان کے لوگوں کو سبی سے لے کر گوادر تک، سبی سے لے کر شوب تک لوگوں کو آزاد کرے، ان سرداروں اور وڈیروں سے، ان فوج کے جرنیلوں سے، یہاں کے ان تمام ہتھکنڈوں سے لوگوں کو آزاد کرے۔ میں فاران ماڈرن اسکول کے اساتذہ کو بھی اور پورے بلوچستان کے تمام اساتذہ کو میں یہی بتاتا ہوں، آج آزاد قوم کی ضرورت ہے، آزاد نسل کی ضرورت ہے، آزاد نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایک طرف تربیت یافتہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں، ہم تو صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں، ہم باتیں تو کرتے ہیں، کل تو کرپشن کے خلاف پورے بلوچستان میں کرپشن کے خلاف پروگرامات ہوئے۔ کل میں نے کوئٹہ میں بھی ایک ملاقات میں ان کو سرکار کو بتایا
کہ کرپشن کے خلاف جتنے آپ نے پروگرامات کیے ان پروگرامات کے میں بھی کرپشن ہوا ہے. جو آپ نے پروگرامات جتنے کیے آپ کرپشن کے خلاف تو پروگرام کر رہے ہو, اس پروگرامات کے اندر بھی کرپشن ہوئی ہے. جہاں چاروں طرف کرپشن ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے, چاروں طرف مایوسی ہے, نوجوان مایوس ہیں, ہر طرف مایوسی ہے. لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی نے آج بلوچستان میں حق دو بلوچستان تحریک ہم نے شروع کی ہے. انشاءاللہ بلوچستان میں جو ظلم اور جبر ہے, بلوچستان میں جو زیادتیاں ہیں, ہمارے بچوں کو لاپتہ کیا گیا, ہماری مائیں اپنے پیاروں کی تلاش میں بلوچستان کے کلی و دریا ہر جگہ فریاد کر رہی ہے کہ ہمارے بچے بازیاب کرو. جہاں چاروں طرف بدامنی ہے, ہمارے بچے محفوظ نہیں, ہمارے مزدور محفوظ نہیں, ہمارے سڑکیں محفوظ نہیں, ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں, اغوا برائے تاوان ہے. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ کے اندر ایک مصور کا 8 سالہ بچہ اسکول وین سے اتار کر اس کو اغوا کیا جاتا ہے. کوئٹہ شہر کے اندر 8 سالہ بچہ محفوظ نہیں, اسکول جاتے ہوئے والدین خوف کھاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ اغوا ہو جائے. ہر کوئی فرد نا امیدی کی حالت میں, لیکن نا امید نہیں ہونا, بزدلی کا راستہ اختیار نہیں کرنا. بلوچستان ہمارا ہے, یہ سرزمین ہماری ہے, یہ وسائل ہمارے ہیں. ایک بار کا طاقتور طبقہ بندوق کے زور پر بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, ایک بار کا طاقتور طبقہ بندوق کے زور پر ہمارے وسائل کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہمارا سوئی گیس تو لے گئے, ہمارا ریکوٹک تو لے گئے, ہمارا سندک تو لے گئے, ہمارا ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں, ہمارے وسائل, ہماری زمینیں, ہمارے قیمتی دولت تو لے گئے. آج ہمیں جینے کا بھی حق نہیں دیتے, سفر کرنے کا حق بھی نہیں دیتے, ہمارے بچوں کو اسکول جانے نہیں دیتے. آزاد ہے تو قاتل آزاد, آزاد ہے تو دہشت گرد آزاد, آزاد ہے تو اغوا برائے تاوان آزاد, آزاد ہے ڈیتھ اسکواڈ آزاد. پابند ہے میں اور آپ, بلوچستان والے آج پابند ہیں. تو فاران پبلک اسکول جیسے ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں, وہ آزاد نسل تیار کر رہے ہیں, آزاد ذہن تیار کر رہے ہیں. آج سبی کے لوگوں کو بھی آزادی کی ضرورت ہے, آج سبی کے نوجوانوں کو بھی آزادی کی ضرورت ہے, آج سبی کے شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں کو آزادی کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگ سرداروں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ہمیں اس بڑی شرم آتی ہے جب بڑے بڑے معتبر لوگ طاقتور کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہماری قوم اب تک غلام ہے, ہمارے لوگ اب تک غلام ہیں, ہمارے لوگ اب تک ان سرداروں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہ سردار جو ہمیں تعلیم نہیں دے سکا, عزت نہیں دے سکا. میں خود لیڈی گیا تھا, ہمارے گاڑی میں تیل ختم ہوا, میں ایک تیل والے کے پاس گیا گاڑی کو تیل ڈالنے. تیل والے نے کہا شناختی کارڈ نمبر دے دو. میں نے کہا بھائی جان تیل ڈالنے کے لیے بھی شناختی کارڈ نمبر چاہیے؟ کہ ہاں, آپ اگر 4 لیٹر تیل موٹر سائیکل میں ڈالنے کی اجازت ہے, اگر گاڑی میں تیل ڈالو گے تو اتنا لیٹر تیل ڈالنا ہوگا, پھر شناختی کارڈ نمبر بھی دے دو, ہمیں وہاں دفتر میں دینا پڑے گا. میں نے کہا عجیب علاقہ ہے, یا شناختی موٹر سائیکل کو تیل ڈالنے کے لیے بھی شناختی کارڈ کی ضرورت ہے, گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے بھی شناختی کارڈ نمبر کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو, میرے نوجوانوں, یہ جنگ ظلم اور جبر کا دور, یا ظلم اور زیادتی کے خلاف فاران پبلک اسکول جیسے ادارے آج ہر گلی میں ضرورت ہے. کہ آزاد لوگ تیار کرے, آزاد ذہنیت کے لوگ تیار کرے. جماعت اسلامی اسی آزادی کے لیے, اسی جد و جہد کے لیے, اپنی عزت اور غیرت کے لیے ہم نے عقد و تحریک شروع کی. انشاءاللہ 29 دسمبر کو ہم بلوچستان کے تمام قبائل کو, ان کے مشران کو جمع کر رہے ہیں, مشورہ کریں گے اور بتائیں گے کہ بندوق کے زور پر بلوچستان کو تم فتح نہیں کر سکتے, طاقت کے زور پر تم بلوچستان کو فتح نہیں کر سکتے, بندوق کے زور پر
ہمارے ایمان و ضمیر کو خرید نہیں رہ سکتے. بندوق کے زور پر سیاست کو تم قبضہ کرتے ہو. ووٹ ڈالنے کی لوگ خان محمد کو ووٹ دیتے ہیں, جان محمد جیت جاتا ہے. لوگ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں, کوئی اور جیت جاتا ہے. لوگوں کو پولنگ تک چلنے کی اجازت نہیں ہوتی. پولنگ اسٹیشن تک لوگ اپنی رائے نہیں دے سکتے. اس لیے آزادی کی ضرورت ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے. میں اصغر مری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں, اقبال صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے حق دو تحریک میں ساتھ ہمارا شامل ہو جائیں, تاکہ ہم سیاسی آزادی حاصل کریں, جمہوری آزادی حاصل کریں. اس ظلم اور جبر کے خلاف ہم جمہوری مزاحمت کریں. ہم نے تو جیلیں کاٹ لی, تشدد برداشت کر لی, FIR ہمارے ہو گئے, اب پھانسی باقی ہے. لیکن اس وقت تک اب بلوچستان میں ان طاقتور حلقوں کا جیسا آج ہمارا جینا آرام کیا, ہم آرام سے رہ نہیں سکتے, آرام سے سو نہیں سکتے, آرام سے سفر نہیں کر سکتے. چاروں طرف کرپشن ہے, چاروں طرف کمیشن خوری ہے, چاروں طرف بندر بانٹ ہے. پہلے نوکریاں بکتی تھی, آج محکمے بک رہے ہیں, محکمے ٹھیکے پہ دیے گئے. تو اس ماحول میں مجھے اور آپ کو, ہر بلوچستان کے شہری کو, ہر بلوچستان کے بچے اور جوان کو, ہر بلوچستان کی ماں اور بہن کو, جیسے گوادر کے لوگ نکلے تھے, لاکھوں کی تعداد میں نکلے تھے, وہاں کی مائیں اور بہنیں نکلے تھی, وہاں کے بچے نکلے تھے, ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کفن باندھ کر, کفن پوش ریلی نکال کر قوم کو بتایا, پورے سرکار کو بتایا کہ ہم تو زندہ ہوتے ہوئے مر چکے ہیں. ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی کا کیا فائدہ, ہماری عزت محفوظ نہیں, ہماری غیرت محفوظ نہیں, ہمارے بچے محفوظ نہیں, ہماری سرزمین محفوظ نہیں. منشیات فروش سریعان ہمارے نسل کو تاراج کر رہے ہیں. منشیات فروش دن کے دہاڑے منشیات بیچ کر ہماری نسلوں کو زندہ لاش بنا رہے ہیں. تو میں اور آپ, پوری قوم اس کا تماشا دیکھ رہی ہے. میں آخر میں پھر قاضی نور محمد صاحب کا بھی, اس کے پوری ٹیم کا, اساتذہ کرام کا, ہماری بہنوں کا, والدین کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں بہترین مجلس کا اہتمام کیا, ہمیں اپنے پیغام دینے کا موقع دیا. انشاءاللہ ہم بولیں گے, ہم بولیں گے, ہم بولیں گے. آگ کے بعد جو بھی ہو بولیں گے, جو بھی انجام ہو بولیں گے, ظلم کے خلاف بولیں گے, بولیں گے, بولیں گے, بولیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.